تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے، ایسے متعدد مواقع ہم نے دیکھے، بہت سارے ایسے واقعات اخبارات میں پڑھے، آئے روز خبریں اور اشتہار آتے ہیں، فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، وہ اس کے کسی قول اور فعل کا ذمہ دار نہ ٹھہرا، اس نے اپنے بیٹے کے کسی قول اور عمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج قرب قیامت کا زمانہ، فتنوں کی کثرت، لیکن تباہ اس قدر حساس واقعہ ہوئی کہ اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اس کے قول و فعل کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، لیکن آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے نزول قرآن کے زمانہ میں فرمایا، اصحابی میرے اصحاب، اصحابی میرے اصحاب، ان کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ وہ سارے مکے کے رہنے والے نہیں تھے، حالانکہ وہ سارے عرب نہیں تھے، ان سب کی زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارس سے چل کے آئے، حضور نے سینے سے لگا کے کہا اصحابی۔ حضرت صہیب روم سے چل کے آئے، حضور نے خدمت میں بٹھا کے کہا اصحابی۔ حضرت بلال حبشہ سے چل کے آئے، حضور نے سینے سے لگا کے کہا اصحابی، اپنی نسبت ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی میرے اصحاب کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام حاملین نسبت محمدی ہے، اور نبی کی نسبت کی اہل سنت والجماعت کے ہاں قدردانی کس قدر ہے، قدردانی اس قدر ہے کہ جس شہر کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے، اس کا یہ نام عزت و تکریم کے ساتھ لیتے ہیں، عظمت اور تعظیم کا اظہار کر کے لیتے ہیں۔ یہ مکہ کو خالی مکہ نہیں، مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مدینہ کو خالی مدینہ نہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ جس شخصی کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یہ شرافت کے سیغے کے بغیر اس کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاتے۔ یہ کدو کو کدو شریف کہتے ہیں، مدینہ منورہ کی مٹی کو مٹی نہیں، ہمارے اکابر نے خاک شفا قرار دیا، سرمے کے طور پہ اپنی آنکھوں میں لگایا۔ یہ اللہ کے نبی کی نسبت کی قدردانی ہے، اور برملا کہا نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اور کیوں نہ کہوں میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ یہ نبی کی نسبت کی قدردانی ہے، اور اہل اسلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کی نسبت کی ناقدری کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی خطا ہے، کتنا بڑا قصور ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں لکھا، قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو شریف کو ناپسند کیا، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فوراً تلوار سنبھالی اور فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، جلدی سے اپنے ایمان کی تجدید کر، وگرنہ تیرا سر بدن سے جدا کر دوں گا، اس لیے کہ تو نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی پسند کو ناپسند کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا قصور ہے نبی کی نسبت کی ناقدری کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تلوار سونت لی۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی
شرح مشکات المصابیح میں ایک واقعہ اور لکھا جس سے نبی کی نسبت کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا کاتب وحی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی ساری عبادتیں ریاضتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری اور ان کے گھوڑے کے ناک کے نتھلے میں پڑنے والی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی ہے، اور صحابی سے اور صحابی کو نبی کی ذات گرامی سے جو نسبت ہوتی ہے وہ کائنات کے کسی بشر کو نہیں ہوتی۔